تمہاری ایک پکار پر تھام لے گا وہ تمہیں، وعدہ ہے اللہ کا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور ہر دیری انکار نہیں، کچھ پھل ملنے سے پہلے کی آزمائش ہے بس۔ اور اختتام میں جب تمہاری دعائیں تمہیں تھام لیں گی تب تمہیں معجزوں کا احساس ہوگا۔ اب اس دیری کے بعد صرف خیر ہوگی، تم بس صبر کرو۔ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی موڑ ہوتا ہے، کیا پتہ تمہاری اگلی دعا تمہاری کہانی کا رخ وہاں موڑ دے جہاں کن ہوتا ہے۔ دنیا سے ہارنے والوں کی دعائیں اللہ کے آگے جیت جاتی ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اپنے نصیب سے گھبرانا کیسا، تمہارا نصیب تو اس نے لکھا ہے جو دلوں کا مالک ہے۔ اور تم اللہ کی رحمت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہو کہ ایک تم جو نافرمانی کرتے رہے اور ایک وہ جو تمہاری برائیوں کو نظر انداز کر کے بھی نوازتا رہا۔ نصیب کے پنے پر درج ہے تمہاری دعا، پھر کیسے نہ نصیب بدلے گا۔ کبھی کبھی اللہ سے بات کر کے زندگی کا مقصد مل جاتا ہے، کبھی کبھی تہجد میں کھویا ہوا یقین بھی واپس مل جاتا ہے۔ تم ایک بار سجدہ تو کرو، وہ رب ٹوٹے دلوں کو جوڑ دے گا، وہ برے دنوں کو اچھے دنوں میں بدل دے گا، تم اس پر یقین تو کرو۔ دنیا سے ہارنے والوں کی دعائیں اللہ کے آگے جیت جاتی ہیں، اور اس انتظار کے بعد اللہ کا دگنا اجر ہے۔ اب اس دیری کے بعد صرف خیر ہوگی، تم بس صبر کرو۔ اور پھر یہ جان لو کہ جب اللہ کی رضا ہوگی تب ہر چیز عطا ہوگی۔ ایک دعا سے آزمائش سے معجزوں میں بدل جاتی ہیں، تو پھر تم مانگنا نہ چھوڑ دینا، یقین رکھنا، وسوسوں کو خود پر حاوی نہ ہونے دینا، اللہ کن ضرور فرمائے گا۔ یقین رکھو کہ صبر کے بعد تمہیں ایسی حیران کن نعمتوں سے نوازا جائے گا کہ تم ہر دکھ تکلیف بھول جاؤ گے۔ اے ہمارے رب، اپنے فضل و کرم سے ہماری مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرما دے، آمین۔ تمہاری کہانی تو اللہ نے لکھی ہے، پھر وہ بہترین کیسے نہ ہوگی۔ جو زمین والوں سے ممکن نہیں ہوتا وہ آسمان کے اس پار فقط ایک کن کہہ دینے سے ہو جاتا ہے، بس انتظار اور کامل یقین شرط ہے۔ ہر کہانی کو مکمل کرنے والا اللہ ہے، تم بس یقین رکھو، کب کیسے وہ کن کہہ دے تمہیں نہیں پتا۔ اور اگر اختتام میں تم نے خدا کو پا لیا تو یقین جانو کوئی خسارہ تمہارے ہاتھ نہ آیا۔ وہ جو سنبھل جاتے ہیں وہ پھر اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ اور یقین رکھو کہ اگر تم نے اپنی دعائیں اللہ کے سپرد کر دی ہیں تو وہ دعائیں طویل سفر کے بعد خوبصورت منزلیں ہی لائیں گی۔ بات جب خدا سے ہوتی ہے تو بات دل کی ہوتی ہے، اور تم دیکھنا جلدی تمہارے غم خوشیوں میں بدل جائیں گے، تمہاری آزمائش معجزوں میں بدل جائے گی، تم بس صبر کرتے رہنا۔ تم چھوڑ دو اس رب پر سب، اللہ سب خیر کرے گا۔ وہ نصیب بدل بھی سکتا ہے، تم دعا تو کرو، وہ تقدیر پلٹ بھی سکتا ہے، تم یقین تو کرو۔ دنیا کے ہر شخص سے مقابلہ کرو، مگر بات جب استاد یا والدین سے مقابلے کی ہو تو پیچھے ہٹ جاؤ، کیونکہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ انسان کا خود پر کیے جانے والا سب سے بڑا ظلم کسی لاپرواہ سے محبت ہے۔ میں نے تب اپنے رب کو قریب پایا، مجھے جب لوگوں نے توڑنا چاہا۔ نیوٹن نے اگر گرے ہوئے سیب کے بجائے گرے ہوئے لوگوں پر توجہ دی ہوتی تو آج ہم گریوٹی کے بجائے ہیومینٹی سیکھ چکے ہوتے۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ بعض اوقات تکلیف دہ چیزیں ہمیں وہ سبق سکھاتی ہیں جو ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔
ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں مزید دنوں کا اضافہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے دنوں میں مزید زندگی کا اضافہ کر سکتے ہیں۔ رشتے خوبصورت آواز، اونچے مرتبے اور خوبصورت چہرے سے نہیں بنتے، بلکہ خوبصورت دل اور نہ ٹوٹنے والے بھروسوں سے بنتے ہیں۔ زور زبردستی سے چلتا نہیں تعلق کسی سے، پرندے کو کبھی پنجرے سے محبت نہیں ہوتی۔ وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ انسان اس دولت پر کیوں کرتا ہے جو اگر حلال ہو تو حساب دینا پڑتا ہے، اور اگر حرام ہو تو عذاب سہنا پڑے گا۔ وہ کماؤ جسے تم کھا سکو، وہ نہ کماؤ جو تمہیں کھا جائے۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں کہیں غرور کا بیج نہ بو دیں۔ اے پاک پروردگار، وہ معاملات جن میں میرا اختیار نہیں، جہاں میں بے بس ہوں، ان میں میری مدد فرما اور مجھے اکیلا مت چھوڑ۔ ان دلوں کو سکون دے مولا جن کا حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ پر توکل، اس کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کے امر کو تسلیم کرنا اور معاملات اس کے سپرد کرنا ایمان ہے۔ اللہ کریم سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر دنیا میں کسی ایک انسان کی مسکراہٹ کی وجہ آپ ہیں تو یقین مانیں آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ یقین اور تڑپ ہو تو اللہ جل جلالہ کو 7 آسمانوں پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر 7 سمندروں کا پانی بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے تو بھی دوزخ کی آگ کم نہیں ہوگی، جبکہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر روتا ہے تو اس کی آنکھ سے نکلنے والا ایک آنسو کا قطرہ اگر دوزخ میں ڈال دیا جائے تو وہ دوزخ کی آگ ختم ہو جائے گی۔ جہاں سے لوگوں کی امیدیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے اللہ کا نظام اور رحمت شروع ہوتا ہے۔ لوگوں کی غلام مت بنو جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کرو کہ کوئی تمہارے حق میں اپنا معاملہ اللہ پر نہ چھوڑے۔